بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم حدیث کورس کا آج ہمارا دوسرا سیشن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پانی کے حوالے سے، اس کی مختلف اقسام کے حوالے سے، ان میں سے پاک اور ناپاک پانی کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ نجاستیں یا امپیورٹیز کون کون سی چیزیں ہیں، اور پھر مختلف جو ناپاک چیزیں ہو جاتی ہیں ہماری، ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ نجاست کیا چیز ہے۔ تو نجاست سے مراد وہ گندگی ہے جس سے دور رہنا یا جس کو دور کرنا ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ تو نجاست اور گندگی سے دور رہنا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور لازمی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی اور صفائی ایمان کا حصہ ہے یا آدھا ایمان ہے۔ تو نجاست بعض اوقات حقیقی ہوتی ہے اور بعض اوقات حکمی ہوتی ہے۔ تو یہ فقہ اسلامی کی اصطلاحات ہیں کہ حقیقی سے مراد یہ ہے کہ وہ ہم کو نظر آ رہی ہے، وہ کپڑوں پر لگ جائے، بدن پر لگ جائے، اس کو ہٹانا، اس کو زائل کرنا، اس کو دھونا، یہ فرض ہے اور اس کا وجود ہوتا ہے، وہ ہم کو نظر آتی ہے۔ حکم یہ ہے کہ بظاہر نجاست ہم کو نظر نہیں آ رہی، لیکن انسان پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ جیسے حالت جنابت ہوتی ہے انسان کی، تو بظاہر تو انسان صاف ستھرا ہے، کوئی اس کے اوپر گندگی یا نجاست نہیں لگی ہوئی، لیکن اس کے لیے پاک صاف رہنا، غسل کرنا یہ ضروری ہے۔ تو وہ چیزیں جن کو شریعت اسلامیہ میں نجس قرار دیا گیا ہے، وہ مختلف چیزیں ہیں، ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے انسان کا پیشاب پخانہ اور قے۔ اچھا، ایک بات وہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہم جو طہارت کے مسائل پڑھ رہے ہیں، تو طہارت میں عام طور پہ یعنی کہ شرم و حیا کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزوں کا تعلق شرم و حیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ ایسی چیزوں کو پڑھانا یا ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھنا بہت ہی مشکل ایک کام ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی، یعنی یہ میرے لیے بھی ایک بہت ہی مشکل ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے ڈسکس کرنا، ان کے احکام، ان کے مسائل آپ کو بتانا۔ اور ظاہر بات ہے کہ بعض اوقات بندہ خود بھی شرماتا ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے لیکن وہ پوچھ نہیں پاتا شرم و حیا کی وجہ سے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہت ہی اچھے انداز میں، مناسب انداز میں، اچھے الفاظ کے ساتھ ان سارے مسائل کو ڈسکس کریں، آپ کو سمجھائیں۔ پھر بھی اگر کوئی لفظ ایسا میری زبان سے نکل جائے کہ جو آپ کے لیے آپ کی طبیعت پر گراں گزرے، تو اسے آپ صرف نظر کیجئے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے یہ ایفرٹ اور کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ دین سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کا اپنا جو بول و براز ہے، اس کا یورین ہے اور جو دیگر چیزیں، تو یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ اگر اس کا پیشاب یا پخانہ کپڑوں کو لگ جائے، جسم کو لگ جائے، اس کو دھونا لازمی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہم نے پہلے بھی پچھلی کلاس میں ڈسکس کی ہے کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی جو ولیجر تھا، وہ مسجد نبوی میں آیا اور اس نے مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کرام اس کو روکنے کے لیے دوڑے، تو آپ نے صحابہ کرام کو منع کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کا بہا دو تاکہ وہ جگہ پاک ہو جائے۔ تو گویا وہ جگہ ناپاک ہو گئی تھی، پلید ہو گئی تھی، نجس ہو گئی تھی۔ تو انسان کا جو پیشاب اور پخانہ ہے یہ ناپاک ہے، نجس ہے۔ اس کی بہت ساری یعنی کہ دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ البتہ شریعت میں بچے کے پیشاب کے حوالے سے کچھ نرمی اختیار کی گئی ہے۔ بچے کے پیشاب کے حوالے سے اگرچہ ہوتا وہ بھی نجس ہی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی رعایت دی گئی ہے۔ ایک حدیث ہے
حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بچے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئی. ابھی وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی ابھی وہ دودھ ہی پی رہا تھا، اس کی وہ مدر فیڈ پہ ہی تھا. تو نبی علیہ السلام نے پیار کرتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھا لیا، تو بچے نے پیشاب کر دیا. اب اس دور میں کوئی ڈائپرز، کوئی پیمپر، کوئی اس طرح کی چیزیں تو تھیں نہیں، تو نبی علیہ السلام کے کپڑوں پر آپ کی گود میں اس نے پیشاب کر دیا. تو قربان جائیں، نبی علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا نہیں، کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ نے پانی منگوایا اور اس پر چھینٹے مارے، اس کو دھویا نہیں. تو صرف چھینٹے مارنے پر آپ نے کیا کیا؟ اکتفا کیا. ایک اور روایت ہے سنن نبی داود کی 376 نمبر حدیث ہے. حضرت علی اور حضرت ابو سمح رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو لڑکی ہے اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا، اور جو بچہ ہے، لڑکا ہے، اس کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے. تو یہ تھوڑا سا فرق ایک کیا گیا ہے. جو بیبی بوائے ہے اور بیبی گرل ہے اور وہ دودھ پینے کی عمر میں ہے اور ان کی غذا دودھ ہے، تو اس عمر میں تھوڑا سا یہ فرق کیا گیا ہے. اب یہ فرق کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان کی ہے کہ عام طور پہ جو انسان کی محبت ہے، اس کا میلان ہے، انکلیشن ہے، وہ بچے کی طرف زیادہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی ایسے ہے نا کہ بچوں کو زیادہ اٹھایا جاتا ہے، زیادہ پیار کیا جاتا ہے بچیوں کی نسبت. تو عرب کے معاشرے میں تو کلچر ہی یہ تھا کہ وہ تو بچیوں کو ویسے ہی ناپسند کرتے تھے، اور بعض اوقات تو زندہ دفن کرنے کے واقعات بھی کوئی ملتے ہیں. تو ان کے ہاں بھی بچوں کی پیدائش پر بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا. تو ظاہر بات ہے کہ جب بچوں کو زیادہ اٹھائیں گے تو وہ پیشاب بھی کریں گے، وہ سارے جو تقاضے ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہیں. تو آسانی کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے سہولت ایک پیدا کرنے کے لیے شریعت نے تھوڑا سا فرق کر دیا ہے، تاکہ لوگ مشقت میں نہ پڑیں، لوگوں کے لیے کسی قسم کی مشکل نہ ہو کہ بار بار وہ پیشاب کرے گا، بار بار دھوئیں گے تو اس میں ایک مشکل ہے. تو یہ ایک توجیہ بیان کی ہے علماء نے. البتہ سائنسی طور پر میرے علم میں نہیں ہے کہ جو دودھ پیتا بچہ ہے اور دودھ پینے والی بچی ہے تو دونوں کے پیشاب میں کوئی سائنسی طور پر یا میڈیکلی کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں. تو یہ میرے علم میں فی الحال تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر آپ میں سے کسی نے اس حوالے سے کچھ پڑھا ہو یا آپ کی کوئی ریسرچ ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ پہلی چیز ہے انسان کا بول و براز. اس کے ساتھ میں نے ایک اور لفظ بولا تھا جو وومٹنگ ہے، جو قے ہے. تو قے کے حوالے سے ہمارے یہاں عام طور پہ علماء کرام اس کو ناپاک سمجھتے ہیں، اس کو نجس خیال کرتے ہیں کہ جیسے انسان کا پخانہ نجس ہے ایسے ہی قے بھی نجس ہے، چونکہ یہ بھی معدے سے ہی آ رہی ہے. لیکن کسی حدیث میں، کسی صحیح حدیث میں ہمیں اس کے نجس یا ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ملتی. خاص طور پہ جب ہم بچوں کی طرف آتے ہیں نا، جو چھوٹے بچے ہیں، دودھ پینے والے ہیں، تو وہ تو بار بار کیا کرتے ہیں، دودھ پیا اور پھر نکال دیا، یعنی کہ زیادہ پینے سے بھی نکال دیا، یا بعض اوقات بچوں کو ویسے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو بار بار وہ دودھ نکالتے ہیں. تو جس نے اٹھایا ہے اس کے کپڑوں پر وہ پڑتا ہے. اب نبی علیہ السلام کے دور میں بھی بچوں کی یہی صورتحال تھی کہ بچے دودھ بھی پیتے تھے، نکالتے بھی تھے. تو کسی ایک حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کو نجس قرار نہیں دیا یا اس کو آپ نے دھونے کا حکم نہیں دیا. تو اس لیے میرا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ یہ نجس نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کسی کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو علماء میں سے بعض علماء نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ اگر تو بچے نے دودھ نکالا ہے اور اس کے اندر سمیل پیدا ہو گئی ہے، تو یعنی اس کی ماہیت بدل گئی ہے، تو پھر تو اس کو دھویا جائے، یعنی پھر وہ اس کو نجس سمجھتے ہیں. اور اگر وہ ویسے ہی تھا جیسے پیا تھا، ابھی اس میں سمیل یا بدبو پیدا نہیں ہوئی، تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بھی بعض علماء نے یہ فرق کیا ہے. تو حدیث میں اس حوالے سے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. اس کو قیاس کرتے ہیں پخانے پر، تو میرے خیال میں یہ قیاس بھی صحیح نہیں ہے.
تو اس پر ہم زیادہ بات نہیں کرتے۔ تو بہرکیف ایک تو ہے اس کا قانونی پہلو، یعنی کہ شرعی پہلو، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دوسرا ہے کہ اگر بچے نے قے کر دی ہے اس کو دھو لیا جائے، یعنی کہ جو نظافت ہے، صفائی ستھرائی ہے، وہ تو انسان جس حد تک بھی جائے وہ اسے جانا چاہیے، یعنی اسے آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ میں پاک صاف رہوں۔ تو ہمارا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے کپڑوں پر قے لگ جائے اور وہ اس کو دھو نہ سکے، تو ایسا نہیں ہے کہ قے لگنے سے یا بچوں کی قے کرنے سے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں اور اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم یہاں پر اس کے قانونی پہلو کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اسی طرح جن چیزوں کو شریعت میں نجس اور ناپاک قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک ہے مزی اور ودی، دو الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ ہیں۔ تو مزی سے مراد بھی ایک پانی ہے جو پتلا سا لیسدار پانی ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کوئی برے خیالات آتے ہیں یا کسی نامحرم پر نظر پڑ جاتی ہے، تو ان خیالات کی وجہ سے انسان میں سے پانی کا اخراج ہوتا ہے، قطرات وغیرہ آتے ہیں، تو یہ نجس ہوتا ہے، اس کو دھونا چاہیے۔ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور غسل فرض نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ایسی شکایت ہو جائے برے خیالات کی وجہ سے یا کوئی برا سین دیکھنے کی وجہ سے، تو پھر انسان کو وضو بھی کرنا ہے اور اپنے کپڑوں کو اور بدن کو دھونا بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شکایت تھی اور مجھے بڑی شرم بھی آتی تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کیسے مسئلہ پوچھوں، چونکہ اللہ کے رسول کی بیٹی میرے گھر میں ہے، تو مجھے بڑی شرم بھی آتی تھی۔ چنانچہ میں نے اپنے ایک دوست حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جا کر پوچھیں، تو انہوں نے جا کر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یعنی کہ اس سے وضو کرنا لازمی ہے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ودی سے مراد بھی ایک پانی ہی ہے لیسدار، اور یہ عام طور پہ یعنی کہ پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد اس کا اخراج ہوتا ہے، تو یہ بھی نجس ہوتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر یہ کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑوں کو دھونا یہ فرض ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ جس کو یہاں پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ ہے منی، یعنی کہ جو سپرم ہے۔ تو اس کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی دو طرح کی روایات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی ہیں، صحیح مسلم کی احادیث ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کپڑوں کو بعض اوقات یہ سپم یعنی کہ منی جو ہے یہ لگ جاتی، تو میں اس کو دھو دیا کرتی، اور پھر آپ مسجد میں چلے جاتے تو دھونے کے نشانات آپ کے کپڑوں پر ہوتے، یعنی کہ پتہ چلتا کہ یہاں سے کپڑا دھویا ہوا ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ جس میں دھونے کا ذکر ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے اور صحیح مسلم میں ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے کپڑوں سے اس کو کھرچ دیا کرتی، دھوتی نہیں، تو دھوتی نہیں تھی بلکہ کھرچ دیا کرتی، اور آپ اسی طرح چلے جاتے، نماز پڑھ لیتے۔ اب یہ دونوں احادیث ہیں اور دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی ہیں، اس لیے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر تو یہ گیلی ہے اس کو دھو لیا جائے، اور اگر یہ خشک ہو چکی ہے تو محض کھرچ دینے سے بھی کام چل جاتا ہے اور اس میں نماز وغیرہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ حرام جانوروں کا پیشاب اور پخانہ، تو یہ بھی نجس ہوتا ہے۔ وہ جانور جن کا گوشت کھانا ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، تو ان کا بول و براز نجس ہے، پلید ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 156 ہے کہ نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے چلے گئے اور مجھے فرمایا کہ میرے پاس 3 پتھر لے کر آؤ۔ تو میں گیا، پتھر ڈھونڈے، مجھے 2 پتھر ملے اور میں ایک گوبر کا ٹکڑا لے آیا۔ بعض احادیث کے مطابق وہ گدھے کی لید تھی، وہ لے آیا۔ نبی علیہ السلام نے وہ پتھر تو پکڑ لیے اور وہ لید آپ نے پھینک دی، اور آپ نے کیا فرمایا کہ ھذا رجسن او رکسن، یہ ناپاک ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی حرام جانور کا پیشاب یا وہ گوبر وغیرہ کپڑوں کو لگ جائے
تو اس کو بھی صاف کرنا، اس کو دور کرنا یہ لازمی ہے، وہ ناپاک چیز ہوتی ہے۔ البتہ جو حلال جانور ہیں، یعنی کہ جن کا گوشت کھانا ہمارے لیے جائز اور حلال کیا گیا ہے، جیسے گائے، بھیڑ، بکری، اونٹ وغیرہ ہیں، تو ان کا جو پیشاب ہے یا گوبر ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ یا آپ یوں کہہ لیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایکسیپشن ہے۔ اس کی دلیل ایک حدیث ہے، ایک تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 233 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1671 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکل یا اورینا قبیلے کے لوگ آئے مدینہ میں کچھ دن رہے، ان کے پیٹ خراب ہو گئے، پیٹ پھول گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں اونٹوں کے باڑے میں چلے جاؤ، وہاں جا کر اونٹنی کا دودھ اور پیشاب ملا کر پیو۔ چنانچہ وہ گئے، انہوں نے جا کر یہ استعمال کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو اونٹنی کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا ہے، اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ وہ پاک ہے، تبھی تو آپ نے پینے کا حکم دیا، ورنہ اگر وہ ناپاک ہوتا، نجس ہوتا تو آپ کبھی یہ حکم نہ دیتے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 234 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بننے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو بکریوں کے باڑے میں آپ نے خود بھی نماز پڑھی ہے اور آپ نے اجازت بھی دی ہے صحابہ کو۔ تو بکریوں کا باڑا ہے تو ظاہر بات ہے کہ باڑے میں تو بکریوں کا پیشاب بھی جگہ جگہ ہوگا اور ان کا وہ باقی چیزیں بھی ہوں گی، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جگہ پر نہیں ہے فلاں جگہ پر ہے، وہ تو ہر جگہ پر گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی، اٹ مینز کہ وہ جگہ ان کے پیشاب سے ناپاک یا نجس نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ جگہ نجس یا ناپاک ہوتی تو آپ ناپاک جگہ پر نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ایک ایکسیپشن ہے، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ یہ نجس میں شامل نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو ہمارے دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں یا جنہوں نے یہ جانور رکھے ہوتے ہیں، وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ ان جانوروں کے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا امپاسبل ہے۔ یعنی آپ دودھ دو رہے ہیں تو یہ پیشاب کر دیں گے، چھینٹے آپ پر پڑ جائیں گے۔ ایون آپ گائے کے جو باڑا ہے آپ اس میں سے گزریں گے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں صحیح سلامت نکل آیا ہوں، کوئی دم ہلا دے گا، کوئی کچھ کر دے گا، تو چھینٹا آپ پر پڑ سکتا ہے، یعنی اس سے بچنا انتہائی مشکل ہے۔ اس لیے شاید شریعت نے اس حوالے سے ذرا نرمی کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے 5ویں نمبر پہ کتے کا لعاب، جو ڈاگ سلائیوا ہے، تو یہ بھی نجس اور ناپاک چیز ہے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 279 ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو وہ اسے 7 مرتبہ دھوئے اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ دھوئے۔ تو گویا کہ کتے کا لعاب کیا ہے؟ نجس اور ناپاک چیز ہے، تبھی تو آپ نے دھونے کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے اگر کتا کسی کو منہ لگا دے، کسی کے کپڑوں کو یا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو دھونا لازمی ہے۔ تو کتے کا جو باقی جسم ہے، بال ہیں اور باقی جسم ہے، اس کے بارے میں میری جو طالب علمانہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ نجس اور ناپاک نہیں ہے۔ یعنی اگر کتا خشک ہے اور اس کا جسم کسی کے کپڑوں کو لگ گیا ہے تو اس سے انسان کے کپڑے نجس اور ناپاک نہیں ہوتے۔ ہاں اگر اس کو پسینہ آیا ہوا ہے یا وہ گیلا ہے تو پھر انسان کو کپڑے دھو لینے چاہیے، کیونکہ کتے کے لعاب کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا کہ وہ نجس اور ناپاک ہے، اسے دھونا ہے، جبکہ باقی جسم کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا۔ کوئی ایک حدیث نہیں ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ نجس اور ناپاک ہے، بلکہ بعض احادیث میں جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نوجوان تھا اور میرے بھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو میں مسجد نبوی میں سویا کرتا تھا۔ تو اس دور میں مسجد نبوی کے دروازے تو ہوتے نہیں تھے، تو کتے آتے اور مسجد نبوی میں چکر لگاتے، راؤنڈ کرتے اور پھر چلے جاتے۔ تو آپ
مسجد نبوی کو دھونے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو اگر کتے کے پاؤں لگنے سے مسجد نبوی کی جگہ ناپاک یا نجس ہوتی تو اللہ کے رسول دھونے کا حکم دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے، یعنی کہ تمام تر دلائل کو سامنے رکھ کر، کہ کتے کا منہ نجس ہے، اس کا باقی جسم وہ نجس نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پہ ہے خنزیر کا گوشت۔ تو خنزیر کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ ناپاک ہے، یہ نجس جانور ہے، تو لہٰذا یہ بھی امپیورٹیز میں شامل ہے۔ 7ویں نمبر پہ ہے مردار، جو ڈیڈ اینیملز ہیں، یعنی کہ وہ جانور جو آپ اپنی موت مر گیا ہو، جس کو ہم ذبح نہ کر سکیں، شرعی طریقے سے جس کو ذبح نہ کیا جا سکے، تو وہ بھی کیا ہے؟ مردار ہے، ناپاک ہے، نجس میں شامل ہے۔ البتہ اس میں سے کچھ چیزوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، کچھ ایکسیپشنز ہیں۔ مثال کے طور پر مردہ مچھلی ہے یا جو ٹڈی دل ہوتا ہے، ان کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ ایک روایت ہے سنن ابن ماجہ کی، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 3218 ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار حلال کیے گئے ہیں، ایک مچھلی اور دوسرا کیا ہے؟ یہ ٹڈی دل۔ یہ چھوٹا سا ایک کیڑا سا ہوتا ہے، پتنگا سا ہوتا ہے، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، اور یہ فصلوں کو کھا جاتے ہیں، درختوں کے پتے کھا جاتے ہیں، جو سبزہ نظر آئے اسے چٹ کر دیتے ہیں۔ تو ان کی خوراک سبزہ ہوتی ہے اور کچھ نہیں کھاتے یہ۔ ہمارے ہاں بھی یہ 1-2 سال پہلے آئے تھے اور بڑا انہوں نے نقصان کیا تھا۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ حلال ہیں، جائز ہیں۔ اب کسی کا دل نہ مانے یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ اب وہ ٹڈی دل جو ہے تو ہمارا تو اس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن اہل عرب اس کو کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح مردار میں سے وہ چیزیں مستثنیٰ ہیں کہ جن کے جسم میں خون نہیں ہوتا، جیسے مکھی ہے، چیونٹی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ بھی ناپاک نہیں ہیں، نجس نہیں ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3320، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے وہ اسے ڈبو کر نکالے، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔ تو آپ نے یہ وضاحت فرمائی، تو گویا کہ مکھی کو ڈبو کر نکالنا ہے۔ تو اگر وہ ناپاک اور نجس ہے تو آپ ڈبونے کا حکم نہ دیتے۔ اسی طرح چیونٹی ہے یا وہ حشرات ہیں کہ جن کے جسم میں خون نہیں ہے، تو ایسے حشرات اگر کسی چیز میں گر جائیں تو وہ چیز نجس یا ناپاک نہیں ہوتی۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ مردہ جانور کی وہ چیزیں جن میں جان نہیں ہوتی، جیسے ہڈی ہے، دانت ہے، بال ہے، اس طرح کی چیزیں، اون ہے، تو یہ بھی ناپاک نہیں ہوتی۔ ایک روایت ہے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا، صحیح بخاری میں یہ موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلف صالحین میں سے بہت سے بزرگوں کو دیکھا، یعنی صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ ہاتھی کی ہڈی سے بنی ہوئی کنگھی کیا کرتے، اور ہاتھی کی ہڈی سے کوئی ایسا وہ انہوں نے برتن یا شیشی بنائی ہوتی جس میں تیل رکھا کرتے۔ تو ہاتھی کی ہڈی جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد ہی ملے گی، ظاہر بات ہے، زندہ کی تو نہیں لے سکتے۔ تو لہٰذا وہ چیزیں کہ جن میں جان نہیں ہے، جیسے ہڈی ہے، دانت ہے، تو یہ بھی نجاست کے حکم میں نہیں آتی، یہ گویا کہ استثناء ہے ڈیڈ اینیملز میں سے۔ اسی طرح 8ویں نمبر پہ زندہ جانور کا جو حصہ کاٹ لیا جائے وہ نجس اور ناپاک ہے، حرام ہے۔ ایک روایت ہے سنن ترمذی کی اور ابو داود کی، حدیث نمبر 1480 ہے جامع ترمذی میں۔ آپ نے فرمایا کہ زندہ جانور کے جسم سے جو گوشت کا ٹکڑا کاٹا جائے گا وہ مردار ہے، وہ نجس ہے۔ تو دور جاہلیت میں لوگ ایسا کر لیا کرتے تھے کہ ران کاٹ لی یا کوئی اور حصہ کاٹ لیا، ایسا کرنا جائز بھی نہیں ہے اور وہ ویسے بھی مردار ہے۔ 9ویں نمبر پہ ہے خون، بلڈ۔ تو خون کی کئی قسمیں یا صورتیں بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تو ماہواری کا خون ہے، تو یہ تو نجس اور ناپاک ہے،
اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بہت ساری احادیث میں اس کی وضاحت آتی ہے۔ دوسرا ہے انسان کا خون، ہمارے جسم سے بعض اوقات زخم ہوا خون نکل آتا ہے، تو انسان کا خون نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، تو کوئی ایسی دلیل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جو اس کی نجاست پر یا ناپاک ہونے پر دلالت کرے، بلکہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 176 سے پہلے یہ قول موجود ہے حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کا کہ مسلمان اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہے ہیں، کہ زخم ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، وہ نماز پڑھ لیتے تھے۔ وہ جیسے ایک لمبا واقعہ ہے نا کہ وہ ایک انصاری صحابی تھا، وہ پہرے پہ تھا، تو رات ہوئی، اس نے سوچا کہ میں تہجد پڑھ لوں، تہجد شروع کی تو دشمن نے تیر مارا، اس نے تیر نکالا اور نماز جاری رکھی، دوسرا تیر آیا، تیسرا تیر آیا، تو نماز اپنی جاری رکھی، نماز نہیں توڑی، تو خون بہتا رہا اور وہ نماز پڑھتے رہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو لہٰذا انسان کا خون یہ نجس اور ناپاک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان پر حملہ کیا گیا تو وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو دوران نماز ان پر حملہ کیا گیا، انہوں نے اپنی نماز کو جاری رکھا جب تک وہ گر نہیں پڑے۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ خندق میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو زخم لگا، تو نبی علیہ السلام نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دیا، تو جب خیمہ لگایا ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ مسجد نبوی میں ہی ظاہر بات ہے کہ گرتا تھا، تو آپ نے کبھی مسجد نبوی کو دھونے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس لیے انسان کا خون ہے یا بعض اوقات کوئی پھوڑا پھنسی ہے اس میں سے کوئی چیز نکل آتی ہے، تو یہ نجاست میں شامل نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کو دھونا چاہیے، صاف کرنا چاہیے، وہ ایک الگ ایشو ہے، یعنی اگر جسم پر خون لگا ہوا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح حلال جانور کا خون، یہ گائے بھینس بکری وغیرہ ہے، ان کا خون ہے، تو اگرچہ اس کو علماء نے نجس قرار دیا ہے، لیکن مجھے ان کے نجس اور ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملی ابھی تک، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے، یہ مصنف عبد الرزاق میں، ابن ابی شیبہ میں اور یہ طبرانی کبیر میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے اونٹ کو ذبح کیا تو اس کا خون ان کے کپڑوں پر لگ گیا، خون بھی اور اوج بھی اور گوبر وغیرہ کپڑوں پر لگ گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے نماز پڑھ لی، اسی طرح وضو نہیں کیا۔ تو یہ ایک اور بھی روایت ویسے ملتی ہے، وہ جیسے نبی علیہ السلام ادھر نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ میں، تو مشرکین مکہ نے آپ کے اوپر وہ اوجڑی لا کر پھینک دی، تو آپ نے نماز جاری رکھی، آپ نے نماز ختم نہیں کی۔ تو بہرکیف یہ دلائل تو ملتے ہیں کہ جو حلال جانور ہیں ان کا خون وہ نجس نہیں ہے، البتہ مجھے یہ دلیل ابھی تک نہیں ملی کہ ان کا خون نجس ہے یا ناپاک ہے۔ تو اس لیے میری رائے یہی ہے ذاتی طور پر کہ اگر یہ کپڑوں کو لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتی ہیں کہ ہم گوشت کھایا کرتے تھے اور ہنڈیا کے اوپر خون کی کچھ دھاریاں آ جایا کرتی۔ اب جیسے قربانی آ رہی ہے تو ہم گوشت پکائیں گے تو تھوڑا بہت خون گوشت میں رہ جاتا ہے، ہم اس کو نکال نہیں پاتے۔ جب گوشت پکاتے ہیں تو وہ بوائل ہونے کے بعد اوپر آ جاتا ہے پانی کی سطح پر، وہ ویسے ہی ہم اس کو کھا جاتے ہیں۔ تو یا تو آپ اس کو ایکسیپشن کہیں گے کہ وہ اتنا معاف ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ نجس نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جن کے نجس ہونے کے یا نہ ہونے کے حوالے سے شریعت میں جن کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس ٹاپک کے آخری حصے کی طرف کہ مختلف چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے انسان کا بدن ہے، کپڑا ہے، اس کو کیسے پاک کرنا ہے، گھی تیل وغیرہ ہے، زمین ہے، مردہ جانور کی کھال ہے، ٹھیک ہے، مختلف چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو انسان کا بدن یا کپڑا ہے، اگر اس کو نجاست لگ جائے، یہ ناپاک ہو جائے تو اس کو دھویا جائے گا، سمپل سی بات ہے۔ تو جب تک وہ نجاست ختم نہیں ہو جاتی اس کو دھویا جائے گا۔
ہاں اگر کبھی ایسی صورتحال ہے کہ نجاست تو ختم ہو گئی ہے، یعنی پانی صاف ہو گیا ہے لیکن اس کا داغ لگ گیا ہے، تو داغ جو ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس میں نماز وغیرہ ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ وہ نجاست کے اثرات نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے اگر کسی کے کپڑوں کو ماہواری کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو کھرچے، اس پر پانی ڈالے، یعنی اس کو دھوئے اور پھر نماز پڑھ لے۔ تو بعض اوقات خون کا داغ رہ جاتا ہے، البتہ اس کو دھونے سے پتہ چلتا ہے کہ پانی اب صاف ہو چکا ہے، وہ نجاست نکل چکی ہے، داغ باقی، اس کا رنگ باقی ہے، تو رنگ جو ہے یہ مانع نہیں ہے، یعنی کہ اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بچے کا پیشاب اگر کپڑوں کو لگ جائے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس پر چھینٹے مارے جائیں گے، اس میں تھوڑی سی تخفیف کی گئی ہے۔ اسی طرح جو مزی کی بات ہم نے کی تھی، یعنی کہ برے خیالات آنے سے بعض اوقات انسان کے قطرے خارج ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہ مسئلہ بہت کامن ہوتا ہے، خاص طور پر جو یوتھ ہے، نوجوان ہیں، ان میں یہ زیادہ ہوتا ہے، تو اگر ہر دفعہ کپڑوں کو دھونے کا حکم دیا جائے اس میں تھوڑی سی مشقت ہے، اس لیے اس میں بھی چھینٹے مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک روایت ہے سنن نبی داود کی، حدیث نمبر 210 ہے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بہت شکایت تھی مزی کی، تو نبی علیہ السلام نے آپ سے پوچھا گیا کہ جو کپڑوں کو لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ایک چلو پانی لو اور اس پر چھینٹے مار دو، یعنی کہ جہاں جہاں پر وہ قطرے لگے ہیں وہاں پر چھینٹے مار دو، تو یہ کافی ہے۔ یعنی آپ نے کیا کر دیا، رخصت دی ہے، ایک طرح کی اجازت دی ہے، تخفیف کر دی، آسانی کر دی، چونکہ یہ مسئلہ زیادہ ہے، کامن ہے، اور بعض اوقات انسان کو دن میں کئی دفعہ بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس میں شریعت نے کیا کر دی، ذرا نرمی کر دی ہے۔ زمین کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زمین پر پانی بہا دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے وہ مسجد نبوی میں پیشاب کرنے والے اعرابی کے بعد کیا کیا، وہاں پر پانی کا ڈول بہا دیا، وہ پاک ہو گئی۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر نجاست ہم کو نظر آتی ہے تو دھوپ کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے، یا زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، تو دھوپ سے بھی زمین پاک ہو جاتی ہے، یعنی جب آپ کو لگے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، زمین صاف ہو گئی ہے تو وہ پاک ہو گئی ہے، تو اس میں وہم میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو زمین کے پاک ہونے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آج وہاں پر نجاست ہے اور مہینے کے بعد نہیں ہے تو اٹ مینس زمین پاک ہو چکی ہے۔ گھی اور تیل وغیرہ، یعنی اگر یہ چیزیں لیکوڈ صورت میں ہیں اور ان میں نجاست گر گئی ہے، کوئی نجس یا ناپاک چیز گر گئی ہے، تو پھر تو یہ ضائع ہو جائے گا، اور اگر یہ جمع ہوا ہے تو پھر جہاں جہاں پر نجاست کے اثرات ہیں اتنا نکال دو اور باقی پاک ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک روایت ہے صحیح بخاری کی، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اگر گھی میں چوہا گر جائے تو کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے ارد گرد جو گھی ہو اسے پھینک دو اور اپنا گھی کھا لو، اگر وہ جمع ہوا ہے تو بس اتنی جگہ سے اس کو کھرچ کر نکال دو اور باقی ٹھیک ہے، اگر لیکوڈ ہے تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ مردہ جانور کی کھال، تو مردہ جانور کی کھال کو رنگنے سے، دباغت دینے سے وہ کیا ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اذا دبغ الاحاب فقط طہر، جب کھال کو رنگ دیا جائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ وہ چیزیں جن میں مسام نہیں ہوتے، جیسے آئینہ ہے، تلوار ہے، یا اور کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ بالکل اس کی جو سموتھ سرفیس ہے، یعنی کہ اس میں کوئی مسام نہیں ہے، ان کو محض پوچھنے سے ہی یہ پاک ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے کوئی چھری پر یا تلوار پر یا آئینے پر کوئی نجاست لگ جائے
اس کو کپڑا گیلا کر کے صاف کر دو یا ویسے ہی پونچھ دو، وہ صاف ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا۔ چھٹے نمبر پہ جوتا، جوتے کو اگر نجاست یا گندگی لگ جائے تو خشک زمین پر چلنے سے یا اس کو رگڑ لینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ایک روایت ہے سنن نبی داؤد کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے جوتے کو نجاست لگ جائے تو مٹی اس کو پاک کرنے والی چیز ہے، تو مٹی سے کیا ہوتا ہے، جوتا پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو یقین ہے کہ میں مٹی پر چلا ہوں اور چلنے سے جوتا پاک ہو گیا ہے تو جوتا پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر کسی کو یہ ہے کہ جوتے کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر وہ جوتا اتارے اور پھر نماز پڑھے۔ ہمارے ہاں جیسے عام طور پہ گھروں میں اٹیچ واش روم ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ ایک مسئلہ عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے، تو اٹیچ واش روم میں جوتا الگ استعمال کرنا چاہیے، تو باقی گھر میں استعمال کا جوتا الگ ہو، واش روم کا جوتا الگ ہونا چاہیے، تاکہ جو واش روم کی گندگی ہے یا جو وہاں کی نجاست ہے وہ کمروں میں نہ آئے۔ تو کمرے میں آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، جائے نماز بھی بچھانا ہے، تو پھر وہ جگہ جگہ آپ کا وہ گندا جوتا لگے گا تو وہ ساری جگہ وہ نجس اور ناپاک ہوگی، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ باقی جوتے کی طہارت کا طریقہ یہی ہے، یا تو اس کو دھو لیا جائے، اگر دھویا نہیں ہے، آپ کسی کچی زمین پر چلے ہیں اور اتنا چلے ہیں کہ وہ جوتا نیچے سے رگڑ کھا کر پاک ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ یہی حال ہے اگر کسی کا گاؤن یا چادر اتنی بڑی ہے کہ وہ زمین پر لگ رہی ہے، تو زمین پر اگر کہیں نجاست اس کو لگ گئی ہے اور پھر آگے چلنے کے بعد خشک زمین ہے، پاک زمین ہے، اس نے پھر رگڑ کھائی ہے تو رگڑ کھانے سے وہ گاؤن یا وہ چادر پاک ہو جائے گی۔ بعض صحابیات نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر بڑی چادر ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کا کنارہ کسی نجاست پر لگ جاتا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد والی زمین اس کو پاک کر دیتی ہے، تو اگر ایک جگہ پر وہ ناپاک ہوئی ہے تو بعد والی زمین نے اس کو کیا کر دیا ہے، پاک کر دیا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ان ساری نجاستوں سے، ان ساری گندگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، اور اگر کوئی چیز نجس نہیں ہے لیکن باہر کیف وہ صاف ستھری بھی نہیں ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا ہے، اس لیے کہ الطہور شطر الایمان، یہ صفائی، یہ ستھرائی، یہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سیشن ہے کہ جس میں آپ نے مختلف قسم کی نجاستوں اور ان کے احکام کو سیکھا ہے اور پڑھا ہے، تو انشاءاللہ ہم یہیں سے بات کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔